ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ کے درمیان ناخن کاٹ لے یا بال وغیرہ کاٹ لے تو کیا اس کی قربانی پر اثر پڑے گا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر وہ حاجی نہیں ہے، یعنی احرام کی حالت میں نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا دیگر ممالک میں ہو، بہرحال وہ حاجی نہ ہو، اگر وہ حاجی نہیں ہے اور اس کے بعد وہ ان 10 ایام میں ناخن یا بال وغیرہ کاٹ لیتا ہے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کے درمیان، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ نہیں کاٹتا ہے، نہ ناخن نہ بال، چاہے وہ مونچھوں کے ہوں یا سر کے ہوں، اس امید میں کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، تو یاد رکھیں کہ یقیناً اللہ اس عمل پر بہت بڑا اس کو ثواب عطا کرے گا، کیونکہ یہ حاجیوں کی مشابہت ہے اور حاجیوں سے اس کام پر بڑے ثواب کے وعدے ہیں، تو اس ثواب میں یہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو غیر حاجی ہیں، اگر چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کے دن تک یہ لوگ ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹتے۔ لیکن اگر حاجی وغیرہ کاٹ لے تو یقیناً ان پر دم ہوگا، اس لیے کہ احرام کی حالت میں بال وغیرہ کاٹنا یا کٹوانا جائز نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم یہاں پر ہیں اور ہمیں قربانی کرنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں نہ ناخن کٹوائیں، نہ بال کٹوائیں، نہ کاٹیں، تاکہ ہماری مشابہت حاجیوں سے ہو جائے اور ہمیں بڑا اجر مل جائے۔ لیکن اگر دھوکے سے کاٹ لیے، چاہے ناخن ہو یا بال ہو، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ چیز نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقیناً سنت پر عمل کرنے والے شمار ہوں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو قربانی کرنی ہے وہ تو بال وغیرہ یا ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، لیکن اگر اس نے کٹوا لیے تو بعض لوگوں کی طرف سے جو جاہل ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اس طرح کے فتوے آتے ہیں اب اس کی قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی کٹوا لیتا ہے اور غیر حاجی احرام کی حالت میں نہیں ہے تو اس کی قربانی پر اس ناخن یا بال کٹوانے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو ثواب اس کو ملنے والا تھا اب وہ ثواب اس کو نہیں مل پائے گا۔